اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا بھیجا؟ پرندوں کو بھیجا، اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں اور ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں. وہ جو کنکری جب پتھروں جو ان ہاتھیوں پہ گرتی تھی تو وہ اوپر سے گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. اسی طریقے سے جب ابرہہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کو توڑے گا تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے وہ کیا اپنے ساتھ بڑے بڑے کیا لے کے گیا تھا؟ ہاتھی لے کے گیا تھا کہ میں اتنے سارے ہاتھی لے کے جا رہا ہوں اور جا کے میں خانہ کعبہ کو کیا کروں گا؟ میں تباہ کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ دیکھیں ہاتھی کیا ہے؟ بڑی چیز ہے نا. انسان کی سوچ کی جو چھوٹا پن ہے آپ کو نظر آتا ہے اس سے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس طاقتور جو ذرائع ہوں گے نا، میرے پاس جتنی طاقتور چیزیں ہوں گی اس کے ذریعے سے میں سب کو تباہ کر دوں گا اور سب کے اوپر میں حکمرانی کر لوں گا. تو وہ سب سے جو طاقتور مخلوق اس وقت موجود تھی جو وہ کہتے ہیں ہاتھی، ہاتھیوں کو لے کے گیا. اور جب ہاتھیوں کو لے کے گیا تباہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی اور بڑی چیز اللہ تعالیٰ بھیجتا. ہمارے ذہن کے اعتبار سے نا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ہاتھی ہے تو ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا ہاتھی ہونا چاہیے نا کوئی، ورنہ تو مزہ نہیں آئے گا، بیلنس نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نہیں تم اپنی سوچ کے حساب سے سمجھتے ہو کہ بڑا طاقتور ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کیا طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے کہا ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیج رہا میں، یا کوئی ہاتھیوں سے بڑے کوئی ڈائناسورز نہیں بھیج رہا، میں پرندے بھیجوں گا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے جھنڈ بھیجے. پرندے، اب پرندہ ہاتھی کے مقابلے میں، مطلب آپ ابھی اپنی عقل کے حساب سے بھی سوچیں کہ کوئی کہ یار یہ ہاتھی آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں پرندے بھیجتا ہوں میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ پرندے نے کیا کرنا ہے ہاتھی کے مقابلے میں؟ اور پرندے میں بھی اللہ نے ان پرندوں کو ان پہ نہیں چھوڑا. پرندوں کے بھی کیا تھا کہ پرندوں کی جو چونچ ہوتی ہے اور جو پنجے ہوتے ہیں ان میں کنکریاں دی. کتنا سائز ہوگا؟ کنکری کا سائز کتنا ہوگا؟ ایک پرندہ کتنی بڑی سٹون رہا، اتنا یا اتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اور ہاتھی کو مارنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہاتھی کا شکار کرتے ہیں نا، ہاتھی کو مارنے کے لیے اسپیشل گن ہوتی ہے. جو عام گنز ہوتی ہیں نا جن سے یہ جو نارمل یوز میں کرتے ہیں، اس سے ہاتھی کو اس کی گولی اثر نہیں کرتی ہے. اس کے لیے اسپیشلائزڈ گنز ہوتے ہیں جن کو ایلیفینٹ گن کہا جاتا ہے. وہ خاص ہاتھی کو مارنے کے لیے بہت ہائی اینڈ قسم کی گنز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہاتھی کا شکار کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا بھیجا؟ پرندوں کو بھیجا، اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں اور ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں. وہ جو کنکری جب پتھروں جو ان ہاتھیوں پہ گرتی تھی تو وہ اوپر سے گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی. اتنی اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کے اندر اسٹرینتھ رکھی تھی، اور ان کے اوپر گرتی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھی سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ بھس بن گئے، اور وہیں کے وہیں جو ہے وہ بھس بن کے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سے بڑی چیز کو جب ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں چاہیے. اور دیکھا جائے تو انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اتنی ہی چھوٹی چیز کے ذریعے سے انسان کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. نمرود نے اپنے آپ کو کیا بڑا سمجھا تھا نا کہ میں بہت بڑا ہوں، اس نے تکبر کیا. تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اونٹ نہیں بھیجا یا کوئی بڑا ہاتھی نہیں بھیجا کہ جا کے نمرود کو ختم کرو. اللہ نے مچھر کو بھیجا. مچھر جو کئی دفعہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر بھی نہیں آتا، اس مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ختم کر کے دکھایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے رب کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم متکبر ہو جاتے ہو، تم تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تو اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہاری اصل میں اوقات کیا ہے. تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے،
وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کائنات میں ایک ذرہ بھی آگے پیچھے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں واپس اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، کہ اس اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے جو اللہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے.